الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور نمبر 2، گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اسم سے مراد گناہ اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے حد سے بڑھ جانا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے تمام انواع و اقسام میں داخل ہیں، اس میں داخل ہیں، اور اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ علم دین کی اشاعت کرنا، اس میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک، سماجی خدمات، سب اس میں داخل ہیں۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسرے سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں بھی شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروہوں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالی سبھی مسلمانوں کو قرآن کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔